अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? ऑफिस से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और सर जी हुन बहन भाई की लड़ाई शुरू हो गई है माशाल्लाह। अलीमा बाजी की कह रही है तो मानी मेंटल की कह रहे हैं। ठीक है ना? अलीमा बाजी कहती है दसो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਲੀ ਗੋਹਰ ਔਰ ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਸੈਨੇਟਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਬਈ, ਕੁਛ ਲੋ ਔਰ ਕੁਛ ਦੋ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਲੀਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੁਕਮਾ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, कहते जी हम जो है ना एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। वाह मानी मेंटल, वाह कसम खुदा की। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ना पीस कोई दुनिया के होर मिलना कोई नहीं। मैंने तो एक दिन पहले कहा था कि इसको अजायब घर में रख दें लाहौर के, इसके ऊपर टिकट लगा दें, इसके कोई 700 यू टर्न बताएं लोगों को, इसकी तकरीरें बताएं, इसका जनाब बताएं कि किस तरीके से ये अमेरिका, बरतानिया, रूस को उनसे भी ज़्यादा जानता है जो वहाँ रहते हैं, है ना। सुबह दोपहर शाम साल के 365 दिन तब्दीली का नाम इमरान खान, इमरान खान। ठीक है। अब वो जनाब अली कह रहे हैं कि हम इसको नहीं मानते और हाँ फिर एस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं। ए देखो, ए सियासी अप्रोच है, ये सियासी अप्रोच है इमरान खान की कि मैं जी मुलाकात करना चाहता हूँ एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जबकि सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए भी हो ना तो वो कहते हैं नहीं जी साढ़ा एस्टेब्लिशमेंट के नाल की ताल्लुक है। और एस्टेब्लिशमेंट भी यही कहती है कि हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। भाई आप अपना, तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी न बेड़ तू, अपनी बातें तुम करो। तो जनाब अलीमा खान की फिर शामत आ गई है, फिर इमरान ने इसको नहीं मिलना और इसने आइंदा महीने यही कहते रहना है कि इमरान 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 इमरान, मैंने मुलाकात नहीं होने दे रही। ये इन्होंने एक सियासी शोशा छोड़ा हुआ है अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। कोई नई खबर दे देते अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए कि अस्सी भी मौजूद हाँ भाई, साढ़े वाल भी तवज्जो करो। बाकी होने ना तिल च तेल कोई नहीं इंशाल्लाह। ये मुर्दा घोड़ा है, ये चूसी हुई गंडेरी है, ये चला हुआ कारतूस है, इन तिलों में तेल नहीं है सर। ठीक है, आगे हैं जी अगली खबर। सर जी अगली खबर ये है कि शहबाज शरीफ साहब 2 रोज़ा दौरे पे ताजिकिस्तान पहुंच गए आज और कल। सर जी जो आज़रबाईजान ने खुला डुल्ला माहौल ऐसे इस्तकबाल किया है ना, ऐसे करके, ऐसे बगलें और ऐसे लग रहा था यकीन करो जैसे वो नवाज शरीफ हो, बड़ा भाई हो। इस तरीके से मुलाकातें हो रही हैं और यही मुलाकातें जो है दुश्मन को भी खटकती हैं और जो अपने मुल्क के अंदर दुश्मन है उनको भी खटकती हैं, जो दुश्मन मुल्क से बाहर है ना उनको भी खटकती हैं। ठीक है, ये जनाब अली चल रहा है। और ट्रंप ने आज बड़ा बयान दिया है। हाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, मैंने वैसे सबसे पहले बता भी दिया था तो इसमें थोड़ा हम एहतियात करते हैं। ताजिकिस्तान, ईरान, आज़रबाईजान, यहाँ हो क्या रहा है आपको पता है? कोई सैर सपाटा नहीं हो रही कि जी ठंड माहौल प्रोग्राम में थे, चिल माहौल प्रोग्राम में ना, वहाँ पे दिफाई मुआहदे हो रहे हैं। दिफाई मुआहदा क्या होता है? ए मिसाइल किन्ने दा दोगे, तो ए टैंक किन्ने दा दोगे जेड़ा कामयाब है, ए JF थंडर किन्ने दा दोगे, ए जनाब सिस्टम असी ये हो रहे हैं, ये दिफाई मुआहदे हो रहे हैं। और मैंने ये कह दिया था कि अगर ये दिफाई मुआहदे कामयाब हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं, तो पाकिस्तान की मईशत ऐसे टेक ऑफ करेगी, ऐसे, ये मेरा हाथ नज़र आ रहा है, ऐसे टेक ऑफ करेगी बहुत ज़्यादा और हम IMF के चुंगल से भी निकल जाएंगे। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, IMF के चुंगल से भी नाराज़ हो जाएंगे और निकल जाएगा। ट्रंप ने कहा है, अगली खबर जी, ट्रंप ने कहा है कि मैंने जो जंग बंदी कराई है ना
وہ تجارت کی دھمکی دے کے کرائی ہے کہ جڑا میرے نال تجارت کرے گا وہ میری گل منے، جڑا نہیں منے گا وہ میں وہ تجارت نہیں کروں گا یہ۔ اور ایک سر جی بٹ کوائن، یہ ڈالر جیسے ہے، جیسے یورو ہے، جیسے پاؤنڈ ہے نا، اس طرح کی ایک کرنسی نکلی ہے۔ اس نے امریکہ کو جوائن کر لیا ہے پاکستان نے، اور اس کے اوپر بھی بڑا ہو رہا ہے انڈیا میں واویلا کہ جناب انڈیا تو پیچھے رہ گیا ہے۔ بٹ کوائن کو بھی امریکہ اور پاکستان نے اکٹھا معاہدہ کر لیا ہے، تو یہ انڈیا کہاں پہ کھڑا ہے؟ اس کی ادھر شامت آئی ہوئی ہے، مودی کی سر شامت آئی ہوئی ہے، کوکلا شپاتی جمعرات آئی ہے، جیڑا پیچھے ویکھے او دی شامت آئی ہے ٹھیک ہے سر یہ ہو رہا ہے جی، انڈیا کے لوگ ناراض ہو رہے ہیں۔ تو آگے جناب علی جو عمران خان نے سیاسی کمیٹی بنائی ہے اس میں عالیہ حمزہ کو بھی ڈال دیا ہے۔ یہ تماشے، وہی مردہ گھوڑے کو زندہ کرنے کے تماشے چل رہے ہیں جی۔ آگے جناب آج جو دو بڑے کیس لگے ہوئے تھے، جج ٹرانسفر کیس اور مخصوص نشستوں کا کیس، سر جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے آپ کو یہ آرمی والا کیس بھی بتایا تھا، وہ سچ ثابت ہوا۔ میں نے آپ کو فیلڈ مارشل والا عہدہ بتایا تھا، وہ سچ ثابت ہوا۔ اب آپ کو بتا رہا ہوں ججوں والا ٹرانسفر کیس 0 ہے، وہ خارج ہوگا۔ جو 6 اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ججوں نے کیا ہوا ہے وہ خارج ہوگا۔ انہوں نے کہا جی یہ عارضی ٹرانسفر ہوئی ہے، واپس ہو سکتی ہے۔ ہر ٹرانسفر پہ حلف یہ نہیں ہوتا، ہوتا ہے کبھی؟ آپ بتائیں، پنڈی سے لاہور جا رہے ہیں، لاہور سے پنڈی جا رہے ہیں، کبھی حلف ہوا ہے؟ ایسے ہی ہوا ہے، یہ بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ اس میں صرف 2 چیف جسٹس ہیں، ان کی رضامندی سے ہوا ہے، تو یہ بھی کیس خارج سمجھیں۔ اگلا جی وڈا کیس جی، وڈا کیس کیڑا ہے سر جی؟ مخصوص نشستوں کا کیس وہ کہتے ہیں 78 سیٹاں ساڈیاں دیو، اے 78 سیٹاں ساڈیاں نے اے دیو، تو جبکہ وہ طے ہو گیا ہے کہ انہوں دی ایک سیٹ بھی نہیں بنتی، ان کی کوئی سیٹیں بھی نہیں بنتی۔ کون سی 78 سیٹیں ان کو دیں؟ اللہ واسطے دے دیں، یہ مذاق ہے کوئی؟ کہ کبھی تم تحریک انصاف نظریاتی میں جاؤ، کبھی تم سنی تحریک میں جاؤ، کبھی تم کسی تحریک میں جاؤ اور تمہاری سیٹیں انٹیکٹ رہیں۔ آج ایک اور پڑھا، ایک تو جسٹس مدو خیل نے کہہ دیا تھا نا کہ پی ٹی آئی نے بطور جماعت حصہ نہیں لیا، اس کو 0 سیٹیں ملیں گی، یہ کہہ دیا۔ آج ایک اور جج نے کہہ دیے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب قانون یہ ہے کہ جتنے آزاد امیدوار ہوتے ہیں وہ 3 دن کے اندر کسی نہ کسی پارٹی میں شامل ہوتے ہیں، یہ قانون ہے۔ اور اس میں منصور علی شاہ نے غلطی یہ کی تھی کہ 3 دن کی بجائے 15 دن دے دیے تھے۔ کیوں بھائی؟ کسی کے باپ کا قانون ہے؟ اپنی جیب میں سے 15 روپے نکال کے دے دی آپ نے، ایلو جی کرو موجہ کرو، کل ملا کے ہن موجہ ہی موجہ؟ نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ یہ بھی جناب علی کیس گیا جناب، گیا بالکل۔ اگلا جڑا اہم کیس آ گیا ہے، 31 گواہ ہو گئے نے، تو عمران دی رہائی دیا گلا کر رہے ہیں نا، ہم نے تو کہہ دیا کہ کوئی رہائی نہیں ہونی۔ اڈیالہ جیل میں GHQ کی سماعت ہوئی، 31 گواہان پیش ہو چکے ہیں، یہ کیس بالکل قریب آ چکا ہے، عید سے پہلے یا بعد میں اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اس میں شیدہ ٹلی بھی ہے، اس میں عثمان ڈار ہے، اس میں سارے ہیں۔ اب بھی تو سر جی کیس کھل رہے ہیں، یہ کہتے ہیں عمران کو باہر نکالو۔ کیسے نکالو؟ نا اینج نہیں ہونا۔ اڈیالہ جیل میں اس کی بھی آج کارروائی ہوئی ہے اور آئندہ جناب اس کی سماعت ملتوی ہو گئی ہے۔ نئے مالی سال کا بجٹ 10 تاریخ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آج سر جی بڑا افسوسناک واقعہ یہ ہوا ہے کہ غزہ میں جو فلسطین کا نمائندہ تھا نا، وہ بات کرتے کرتے بچوں کی شہادت پہ بات ہوئی نا، تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے بچے شہید کر رہے ہیں؟ اور وہ رو پڑے وہ اقوام متحدہ میں کہ پوری دنیا کا ضمیر اس نے جھنجھوڑا ہے کہ غیرت کرو، تمہاری انسانیت کیوں نہیں جاگتی؟ بچوں کو مار رہے ہو تم، اسرائیل اور انڈیا کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کو مار رہے ہیں۔
ان کی غیرت کو جھنجھوڑا گیا ہے. یہ اگر کسی میں غیرت ہو نا تو چلو بھر پانی لے کے اس میں ڈوب کے مر جائے وہ، کہ اس بچوں کا کیا قصور ہے. ہسپتالوں میں بمباری، ادھر مودی نے مسجدیں گرائی ہیں، معصوم بچے مارے ہیں، آپ کو پتہ ہے، بچوں کی بس پہ حملہ کیا ہے. یہ بے شرم لوگ ہیں، ان کی سزا، ان کو سزائے موت ہے، ان کی سزا، ان کو پھانسی ہے. بس ان کے ساتھ اور کوئی رعایت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اوکے جناب علی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ. یوم تکبیر کا کیک بھی ہم کاٹ رہے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ ساتھ ٹینک ہے، اور یہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر. یوم تکبیر. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر زندہ باد.